نہیں کرتے، ٹھیک ہے. لیکن وہ لوگ ہیں یعنی اس طرح وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے بارے میں آپ نے دیکھا ہو کتنی گستاخانہ وہ حرکتیں اور باتیں کر رہے ہیں، اور علان کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو خلیفہ راشد مانتے ہی نہیں ہیں، ہم ان کو خلیفہ راشد نہیں مانتے. تیرے نام ماننے سے کیا ہوگا؟ جب میرے سونے محبوب نے ارشاد فرما دیا ہے علیکم بسنتی و سنتی خلفاء راشدین، میں تم پر لازم ہے میرا طریقہ اور میرے خلفاء راشدین کا طریقہ، تم پر لازم ہے میرے ابو بکر کا طریقہ، میرے عمر کا، میرے عثمان کا، علی مرتضیٰ کا. جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما رہے کہ وہ خلفاء راشدین ہیں اور تو پیارے مصطفیٰ کی بات کو جھٹلا رہا ہے، کہتا ہم کو مانتے ہی نہیں. اب بتا تیرے ماننے سے کیا ہوگا؟ تو مان یا نہ مان، تیری کیا حیثیت، تیری کیا ہے. تو ابھی ہم آئیں گے اس پر میں وہ قرآن پاک کی جو ہے کریمہ پڑھی. صحابہ اکرام کی تو عظمت و شان اتنی کہ ہم بیان ہی نہیں کر سکتے. انسانی تاریخ اس بات کی، اس حقیقت کی یہ گواہ ہے کہ آسمان کی نظروں نے انبیاء کرام کے بعد صحابہ کرام سے بہترین مخلوق دیکھی نہیں ہے. سارے یعنی صرف انبیاء کرام نکالا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، انبیاء کرام کے علاوہ باقی سارے نبیوں کی امتیں ہیں. ان سارے نبیوں کی امتوں اور پوری مخلوقات میں تھے، صحابہ کرام سے بڑھ کر کوئی مخلوق ہی نہیں. وہ میرے صحابہ کرام جن کے بارے میں ایک شاعر نے بڑی پیار جو سونے نے فرمایا ہے، جن نہ سن کے سیس نوایا ہے، بے مثل نے سونے دے یار سونے جنا دیا حصہ کون ہے. یہ کوئی معمولی ہستیاں نہیں ہے، پورا قرآن بڑا پڑا ہوا ان کی عظمت و شان. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. اور آگے ارشاد فرمایا والذین معہ، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں. اب بتاؤ ان کے ساتھ کون ہیں؟ وہ صحابہ کرام ہیں. اور کون ہیں؟ والذین معہ، وہ جو ان کے ساتھ ہیں. اشداء علی الکفار، کافروں پر بڑے سخت ہیں. الرحماء بینہم، اور آپس میں بڑے رحم دل ہیں. تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تو ان کو دیکھے گا رکوع کرتے ہوئے، سجدا سجدہ کرتے ہوئے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کا فضل، اس کی رضا چاہتے ہوئے، اس کی خوشنودی چاہتے ہوئے. سیماہم فی وجوہہم، ان کی نشانیاں ان کے چہروں میں، ان کے چہرے میں ہیں ان کی نشانیاں. من اثر السجود، وہ سجدوں کی علامتیں. فرمایا وہ سجدوں کی علامتیں تم ان کے چہروں میں دیکھو. اور یہاں یہ مراد نہیں ہے کہ ہم اپنے وہ ماتھے پر وہ نشان بنا لیں، وہ کالا نشان، یعنی قصدن بنانا منع ہے، حرام ہے. قصدن خود بخود بن گیا ہے تو اس کی اجازت، وہ رائے معاف ہے، لیکن قصدن نہیں بنانا یہاں نشان. ٹھیک ہے. یہاں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نشان بیان فرمایا ہے وہ یہ نماز کی برکت سے، یہ سجدوں کی برکت سے انسان کا جو چہرہ ہے نا وہ جگمگا اٹھتا ہے، وہ چمکتا ہے. اس چمک کے بارے میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ تم ان کے چہروں پر سجدوں کی علامات دیکھو گے، نشانات دیکھو گے کہ ان کے چہرے یہ نماز اور سجدوں کی برکت سے جگمگائیں. اس لیے فرمایا ہے کہ جس نے فجر کی نماز چھوڑ دی، اللہ اس کے چہرے سے اس کی روحانیت ختم کر دیتا ہے.
وہ جو چمک دمکت ہوتی ہے نماز کی برکت سے وہ ختم ہو جاتی ہے انسان، اس لیے وہ نماز نہیں چھوڑنی۔ مثلہم فی التورات ذالک مثلہم فی التورات، ان کی تو مثالیں تورات کے اندر ہیں اور انجیل کے اندر ہیں۔ ومثلہم فی التورات ومثلہم فی الانجیل، یعنی ان کی جو مثالیں ہیں، ان کی جو عظمتیں شانیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے تورات کے اندر بھی بیان فرمائی ہیں اور انجیل کے اندر بھی بیان فرمائی۔ کزرع اخرج شطأہ، ان کی مثال ایک کھیتی کی ہے۔ اخرج شطأہ، جب وہ سٹا نکلتا ہے، پٹھا نکلتا ہے، فآزرہ، پھر وہ مضبوط ہو جاتا ہے، فاستغلظ، پھر دبیز یعنی وہ موٹا ہو جاتا ہے، فاستوى علی سوقہ، اور پھر وہ اپنی ساق پر کھڑا ہو جاتا ہے، یوجب الزرع، اور وہ جو کسان ہے نا انہیں بڑا پیارا لگتا ہے، کسانوں کو بڑا پیارا لگتا ہے، لیغیظ بہم الکفار، لیکن اس سے جو کافر ہیں جل اٹھتے ہیں، کافر جل اٹھتے ہیں۔ یعنی مثال دی ہے صحابہ اکرام کی، فرمایا جو صحابہ اکرام ہیں یہ سر سبز و شاداب میرے سونے محبوب کی کھیتی ہے، اور جب مومن ان کو دیکھتے ہیں نا وہ خوش ہوتے ہیں، باغ باغ ہو جاتے ہیں۔ لیغیظ بہم الکفار، اور جو کافر جب انہیں دیکھتے ہیں تو وہ جل اٹھتے ہیں، کافر جل اٹھتے ہیں، اور صحابہ اکرام کو جب مومن دیکھتے ہیں تو وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ وعدہ فرمایا ہے کہ وہ جو ایمان لائیں گے، وعملوا الصالحات، عمل کریں گے، منہم مغفرۃ واجرا عظیما، مغفرت کا بھی اور اجر عظیم کا بھی، یعنی اللہ ان کی مغفرت بھی فرمائے گا اور ان کو اجر عظیم بھی عطا فرمائے گا۔ یعنی اس آیت کریمہ کے اندر اللہ نے اپنے سونے محبوب کے غلاموں کی، صحابہ اکرام کی شان بیان کی۔ تو جو مومن ہیں وہ صحابہ اکرام کے ساتھ محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، اور جو کافر ہیں، منافق ہیں، وہ صحابہ اکرام کی بے ادبی کرتے ہیں، گستاخیاں کرتے ہیں۔ اسی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جگہ ارشاد فرمایا، سنیں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب انہیں کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ، كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جس طرح یہ لوگ ایمان لے کر آئے ہیں، قالوا، اب وہ کہتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء، کہ ہم ایمان لائے اس طرح جس طرح معاذ اللہ یہ بے وقوف، یہ احمق لوگ ایمان لے کر آئے۔ یعنی یہ بکواس منافقین کی تھی صحابہ اکرام کے بارے میں، کہ جب وہ صحابہ اکرام نے ایمان وہ لائے تو جب انہیں کہا گیا کہ جس طرح یہ ایمان لے کر آئے ہیں اسی طرح تم بھی ایمان لاؤ، تو وہ آگے سے انہوں نے یہ بکواس کی کہ ہم اس طرح ایمان لائیں کہ جس طرح یہ معاذ اللہ یہ بیوقوف، یہ احمق لوگ، یعنی ان منافقوں نے صحابہ کرام کو بیوقوف اور احمق کیا، تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی جواب دے دیا، خود ہی جواب دیا، فرمایا کہ الا خبردار انہم هم السفہاء، یہی احمق ہیں، یہی بے وقوف ہیں، یعنی جو صحابہ کرام کی بے ادبی گستاخی کرتا ہے یہ منافق، فرمایا یہی بے وقوف ہیں، یہی احمق لوگ ہیں، ولکن لا یعلمون، یہ تو جانتے ہی کچھ نہیں، یہ کچھ نہیں جانتے۔ آج بھی جو صحابہ کرام کی توہین کرے گا، گستاخی کرے گا، وہ قرآن پاک کی اس آیت کے ضمن میں آئے گا، اس آیت کے تحت، اور اس تحت کے ضمن میں آ کر وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ جو صحابہ کرام کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھتے ہیں ایسے لوگ جو کہتے ہیں صحابہ کرام ہمارے لیے کوئی حجت نہیں ہے، معذرت کہتے ہیں صحابہ کرام کون؟ حضرت عمر کون ہے جس نے 20 تراویح نافذ کی تھی؟ یعنی حضرت عمر نے یہ نافذ کی تھی۔ اور بے شمار مسائل ہیں جو جس کا انکار کرتے ہیں کہ یہ صحابہ کرام کون تھے۔ ہمارے تو 2 اصول ہیں، اطاعت خدا اور اطاعت رسول، اطاعت خدا اور اطاعت رسول، بس ہم 2 اصولوں کو مانتے ہیں، حالانکہ شریعت کے 4 اصول ہیں، شریعت کے 4 اصول ہیں۔ پہلا قرآن پاک، دوسرا حدیث مصطفیٰ، تیسرا اجماع صحابہ، اور چوتھا قیاس۔ یہ 4 ہیں دین کے اصول۔ ایک مسئلہ اگر قرآن سے مل گیا فابیہ نہیں ملا تو ہم حدیث کی طرف رجوع کریں گے،
اگر حدیث مبارکہ میں وہ مسئلہ نہیں ملا تو پھر ہم اجماع صحابہ کی طرف جائیں گے کہ صحابہ کرام نے اس پر کس طرح فیصلہ فرمایا تھا، اور اگر اجماع صحابہ میں بھی نہیں ملے گا پھر ہم قیاس کی طرف جائیں گے، قیاس کے ذریعے اس مسئلے کو حل کریں گے۔ ہم اہل سنت والجماعت ان چاروں اصولوں کو مانتے ہیں، ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں، احادیث مصطفیٰ کو بھی مانتے ہیں، ہم اجماع صحابہ کو بھی مانتے ہیں، اور ہم قیاس کو بھی مانتے ہیں۔ موٹا سا ایک مسئلہ ہے، ابھی چند دن پیچھے یہ عید کے دنوں میں کئی لوگوں نے یہ مسئلہ پوچھا کہ یہ کٹے کی قربانی جائز ہے یا کہ نہیں، کٹے کی قربانی جائز ہے کہ یا نہیں۔ تو اصل میں کہا مسئلہ یہ تھا کہ یہ جو بھینس اور کٹا، یہ بھینس یہ گائے کے ضمن میں ہے۔ لغات کی کتابیں دیکھیں، جاموس کا لفظ آیا ہے، جاموس، تو وہ یعنی گائے کو بھی شامل ہے، بھینس کو بھی۔ اور اصل میں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارکہ میں یہ بھینس اور یہ زہر اس کی اولاد، یہ کٹا یا کٹی، یہ نہیں تھے، یہ بھینس وغیرہ نہیں، ٹھیک ہے۔ اس وقت یہ اونٹ تھے، ٹھیک ہے، نر و مادہ، اور یہ گائیں تھیں، ٹھیک ہے، اور وہ بکریاں، بکرے اور دمبے، اور چھترے بھی نہیں تھے، یہ چھترے بھی نہیں تھے، اس وقت نہیں تھے۔ اب اگر ہم یہ کہا جائے کہ یہ جی یہ تو نام یعنی چھترے کی قربانی جائز ہے، نہ یہ کٹے کی جائز ہے، نہ بھینس کی یہ جائز ہے، کہ یہ اس وقت نہیں تھے، اس وقت نہیں تھے، تو اس وقت مانتے ہیں کہ دمبا تھا، ٹھیک ہے، اور یہ چھترے نہیں تھے، گائیں تھیں، بکریاں تھیں، اونٹ تھے۔ اور یہ جو چیزیں ہیں یہ آگے پھر صحابہ کرام کے دور میں آئی، اور صحابہ کرام نے ان کو ہمارے لیے حلال کیا ہے، یعنی اجماع صحابہ سے یہ کٹا حلال ہوا، یہ بھینس حلال ہوئی، یہ چھترا ہمارے لیے حلال ہوا۔ اور اگر ہم یہ کہیں کہ صرف ہم دو ہی اصول مانتے ہیں تو پھر ان کے نزدیک یہ بھینس بھی حرام ہے، کٹا بھی حرام ہے، اس کا کھانا بھی حرام ہے، ان کے نزدیک قربانی بھی حرام ہے، لیکن وہ کرتے سب کچھ ہیں، یعنی بھینس کا دودھ بھی پیتے ہیں، گھی بھی کھاتے ہیں، گوشت بھی کھاتے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اجماع صحابہ کو بھی نہیں مانتے۔ جب اجماع صحابہ کو نہیں مانتے تو پھر ان چیزوں کو چھوڑ دو، تمہارے لیے کٹا بھی حرام ہے، تمہارے لیے بھینس بھی حلال ہے، تمہارے لیے یہ چھترا بھی حلال ہے، اور ہم الحمدللہ اجماع صحابہ کو مانتے ہیں، ہمارے لیے کٹا بھی حلال ہے، بھینس بھی حلال ہے، چھترا اور دمبا بھی حلال ہے، ہمارے لیے ان کی قربانی یہ جائز ہے کہ صحابہ کرام نے اس کو ہمارے لیے جائز کیا۔ اور جو یہ کہتے ہیں کہ اجماع صحابہ کو ہم نہیں مانتے، ان کے نزدیک یہ ناجائز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یعنی منافق کافر وہ صحابہ کرام کی بے ادبی اور توہین کرے گا، جو ایمان والا ہے وہ کبھی ان کی بے ادبی اور توہین نہیں کرے گا۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن پاک میں اندر ارشاد فرمایا کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، تحقیق اللہ راضی ہو گیا ان اہل ایمان سے جو درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے۔ وہ بیعت کرنے والے کون تھے؟ وہ 1400 اس وقت صحابہ کرام تھے جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ دست انور پر بیعت کی صلح حدیبیہ کے دن کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کے ہاتھوں پر یہ بیعت کر رہے ہیں کہ ہم اس دین اسلام کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ بیعت اتنی پسند آئی، قرآن پاک کی آیت نازل فرما دی، فرمایا محبوب یہ جو مومنین آپ کے ہاتھوں پر یہ جو بیعت کر رہے ہیں نا، میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں ان سب سے راضی ہو گیا۔ کہتے ہیں جی ہم ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کہہ سکتے، خبیث تیرا رضی اللہ تعالیٰ کہنا یا نہ کہنا تیرا کیا حیثیت رکھتی ہے، اور میرا رب ان کے لیے اعلان فرما رہا ہے، رب فرما رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور اللہ سے راضی ہو گیا۔ باقی باتیں تو بعد میں، قرآن کو تو بدل، تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے
اور نیک اعمال کیے، اولئک هم خیر البریہ، یہ وہ لوگ ہیں جو ساری مخلوق سے بہترین ہیں، ساری مخلوق سے بہترین ہیں یہ وہ لوگ۔ خدا اعلان فرما رہا ہے جزاؤہم عند ربہم، ان کا صلہ ان کے رب کے ہاں کیا ہے؟ فرمایا جنات عدن، ان کے لیے باغات ہیں، تجری من تحتی الانہار، جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ وہ اس میں رہے۔ آگے فرمایا رضی اللہ عنہم، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، وردوا عنہ، اور وہ اس سے راضی ہو گئے۔ یہ کون ہے وہ مخلوق جس کے بارے میں میرا رب اعلان فرما رہا ہے کہ وہ اپنے رب سے راضی ہو گئے اور وہ رب ان سے راضی ہو گیا؟ یعنی صحابہ کرام کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اعلان فرمایا ہو کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے اور وہ اپنے رب سے راضی ہے۔ یعنی یہ صحابہ کرام کے بارے میں تھا کہ رضی اللہ، اسی لیے ہم جب کسی بھی صحابی کا ذکر کرتے ہیں تو ہم ساتھ کہتے ہیں کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی صحابیہ کا ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور جب سارے صحابہ کرام کا ذکر کرتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ رضی اللہ عنہم، کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جن پر اللہ راضی ہو گیا۔ ذالک لمن خشی ربہ، یہ اس کے لیے ہے جو اللہ سے ڈر گیا۔ جو صحابہ کرام کی شان تو ختم نہیں ہونی، پر ابھی وہ حدیث مبارکہ ہیں سب ہیں، وہ ہم ساری باتیں کریں گے۔ ہمارے دوست آئے مدرسے کے